السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، لگ یہ رہا ہے کہ وفاق کی جو روٹیشن پالیسی ہے وہ سندھ کے پی ایس پیز کا جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ یعنی جتنا جو ہے وہ سندھ کے جو 21 ڈی آئی جیز ہیں وہ جتنا جو ہے اس وفاق کی روٹیشن پالیسی سے اپنا پیچھا چھڑوانے کی کوششیں کر رہے ہیں، اتنا ہی جو ہے یہ روٹیشن پالیسی جو ہے وہ کمبل بن کر جو ہے ان 21 ڈی آئی جی سے جو ہے وہ چپک چکی ہے، ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ یعنی کہ آج جو ہے وہ اسی روٹیشن پالیسی کے نتیجے میں جو ہے سندھ کے ہوم سیکریٹری جو ہے عثمان چاچڑ کا جو ہے وفاق کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے جو ہے ٹرانسفر کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ یعنی کہ ان کی خدمات جو ہے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے جو ہے سندھ حکومت سے جو ہے واپس وفاق میں مانگ لی گئی ہے، یعنی ان کا آرڈر جاری کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ جو ہے 3 مارچ کو جو ہے ایک لیٹر جو ہے اسی روٹیشن پالیسی کے حوالے سے جو ہے وفاق کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے جو ہے سندھ حکومت کو بھجوایا تھا۔ اس لیٹر میں جو ہے اس وقت کے ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن اور ہوم سیکرٹری سندھ عثمان چاچڑ اور ان کے علاوہ کمشنر کراچی جنید شیخ کے نام شامل تھے۔ لیکن جو ایک طریقہ کار ہے اپنی جانب بڑھنے والی موت کو ٹالنے کا، اسی طریقہ کار کو جو ہے وہ اپناتے ہوئے جو ہے اس لیٹر کو جو ہے چیف سیکریٹری آفس سندھ کے اندر ہی دبا دیا گیا۔ حالانکہ جو ہے یہ جن کے نام یہ لیٹر جاری ہوا تھا، یعنی کہ غلام نبی میمن، عثمان چاچڑ اور جنید شیخ، ان کو جو ہے اس لیٹر سے آگاہ کر دیا تھا کہ بھئی روٹیشن پالیسی کے تحت جو ہے آپ تمام لوگوں کی خدمات جو ہے وہ وفاق میں مانگ لی ہے، اور وہ آپ لوگوں کو جو ہے سندھ سے جو ہے ان آپ کی خدمات جو ہے وہ وفاق اپنے پاس لینے کے لیے جو ہے یہی لیٹر انہوں نے ارسال کیا ہے۔ لیکن چونکہ وہ جانے کو تیار نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے جو ہے اس وقت اس لیٹر کو دبا دیا تھا، جو کہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے بعد ان میں سے معلوم یہ ہوا ہے کہ غلام نبی میمن کے جو ہے کچھ ڈپلومیٹک تعلقات جو ہے وہ اپنے ہی آئی جی سے بہتر نہیں تھے، اور تقریباً کچھ لیٹر کے جاری ہونے کے 1 ماہ بعد جو ہے خود آئی جی آفس سے جو ہے اس لیٹر کو کہتے ہیں کہ ڈسکلوز کر دیا گیا تھا کہ یہ لیٹر جاری ہوا ہے غلام نبی میمن کی خدمات وفاق کے حوالے کرنے سے متعلق، تاکہ سندھ حکومت جو ہے اس لیٹر پر غور کرتے ہوئے جو ہے وہ انہیں سرنڈر کر دے، جو کہ خود سندھ پولیس کے سربراہ بھی چاہ رہے تھے۔ لیکن غلام نبی میمن کے اپنے بھی چونکہ تعلقات تھے، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنے تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے 2-2.5 مہینے جو ہے مزید وہ کھینچنے میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن جب ان کے پیچھے برابر جو ہے وہ پش کر رہے تھے خود سندھ پولیس سربراہ، تو بالآخر جو ہے ان کو سندھ حکومت نے ایڈیشنل آئی جی کراچی کے عہدے سے ہٹا کر انہیں اسپیشل برانچ کے ایڈیشنل آئی جی بنا دیا، اور ان کی جگہ پر پھر خود آئی جی سندھ کے منظور نظر جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی جو ہے عمران یعقوب منہاس کو جو ہے کراچی پولیس کا چیف بنا دیا گیا تھا۔ لیکن اسی لیٹر پر جو ہے اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اسلام آباد نے جو ہے گزشتہ روز جو ہے باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے سندھ کے ہوم سیکریٹری عثمان چاچڑ کے صوبہ سندھ سے اسلام یعنی کہ مرکز میں تبدیلی سے متعلق۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اس لیٹر کے بعد جو ہے خود کمشنر کراچی جنید شیخ اور اس کے بعد جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ جو ہے غلام نبی میمن کا بھی جو ہے وہ اسی طریقے سے وقفے سے جو ہے ان کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں معلوم یہ ہوا ہے کہ تقریباً کوئی سندھ پولیس کے 21 ڈی آئی جیز پر جو ہے روٹیشن پالیسی کے تلوار اس وقت لٹک رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وفاق کو ہمیشہ جو ہے وہ اپنی جو ہے روٹیشن پالیسی پر عمل درآمد کرنے میں جو ہے سب سے زیادہ جو ہے مزاحمت کا سامنا جو ہے وہ سندھ پولیس کے لاڈلے پی ایس پی افسروں پر ہی جو ہے وہ مزاحمت کا سامنا انہیں کرنا پڑتا ہے کہ یہ جو سندھ ڈومیسائل پر جو بھرتی ہوئے ہیں پی ایس پی افسران ہیں، یہ کسی بھی صورت میں جو ہے سندھ کو
چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتی. یہی وجہ ہے کہ اس وقت پی ایس پی کیڈر میں جو ہے سب سے زیادہ جو سینئر ہیں وہ ایک ہی صوبے میں کام کرنے والے وہ سندھ کے ہیں. یعنی کہ عمر شاہد جو ہے پچھلے 20 سالوں سے جو ہے وہ سندھ پولیس میں ہی، یعنی اے ایس پی آئے تو اس کے بعد اب ڈی آئی جی بن گئے. اس وقت سی ٹی ڈی کے جو ہے وہ ڈی آئی جی ہیں، ان کو تقریباً 20 سال ہو گئے. اسی طریقے سے جو ہے عبداللہ شیخ بھی جو ہے پولیس میں بھرتی ہونے کے بعد انہوں نے یو ٹی بھی یہیں سے شروعات کی سندھ پولیس سے، اور پروموشن لیتے لیتے وہ ڈی آئی جی بن گئے. تقریباً انہیں بھی 20 سال ہو چکے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے وہ نعمان صدیقی، وہ بھی اے ایس پی یہیں پر آئے تو انہیں بھی تقریباً کوئی 17-18 سال ہو چکے ہیں. انہی کے ساتھ جو ہے ثاقب اسماعیل میمن اور خود ذوالفقار مہر کو بھی تقریباً اتنا ہی عرصہ ہو گیا، 17-18 برسوں کا. تو اب جو وفاق میں جو نئی جو لسٹ اس وقت بننے جا رہی، اس میں سر فہرست نام جو ہے وہ عمر شاہد کا ہے. اس کے بعد جو ہے بتایا جاتا ہے کہ خود عبداللہ شیخ جو ڈی آئی جی ڈی ایل برانچ ہے ان کا ہے. اس کے علاوہ جو ہے ذوالفقار مہر جو ڈی آئی جی میرپور خاص ہے ان کا نام اس میں آ رہا ہے. اس طریقے سے نعمان صدیقی کا نام ہے، اور ڈی آئی جی ایسٹ زون جو ہے ثاقب اسماعیل میمن کے بھی نام جو ہے وہ اس پہلے فیس میں آ رہا ہے. اور فدا مستوی جو ڈی آئی جی سکھر ہے ان کا نام بھی جو ہے پہلے فیس میں اس وقت آ رہا ہے. حالانکہ جن 5 ڈی آئی جیز جو اپنا مقدمہ لے کے سندھ ہائی کورٹ گئے ہوئے ہیں، جن میں جو ہے اقبال دارا ڈی آئی جی ٹریفک ہیں، منیر شیخ جونیئر ہیں جو ایس آر پی کے ڈی آئی جی ہیں، اس طریقے سے قمر زمان ڈی آئی جی ٹی این ٹی ہیں، منیر عرفان بلوچ جو ہے جو پہلے ڈی آئی جی اسپیشل برانچ تھے لیکن انہیں جو ہے وہ اب ڈی آئی جی جو ہے وہ بے نظیر آباد لگا دیا گیا ہے، ان کا نام بھی اس میں ہے. تو اب یہ جو ہے یہ لوگ اپنا مقدمہ لے کے صرف یہ گئے تھے کہ وہ جو لسٹ وفاق سے بنی تھی روٹیشن پالیسی کی وجہ سے ان کے نام جو ہے سب سے آخر میں تھے اور ان کا نام پہلے کر دیا گیا. اگر وفاق جو ہے وہ ان کا یہ اعتراض ختم کر دیتا تو پھر ان کا مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا اور وہ بھی پھر اس لسٹ میں شامل ہو جائیں گے، اور وہ بھی روٹیشن پالیسی کے تحت سیکنڈ فیز اور تیسرے فیز میں ان کا بھی ٹرانسفر کر دیا جائے گا. اصل میں سندھ پولیس کے جو ڈی آئی جیز ہیں وہ سندھ کو کسی بھی صورت میں چھوڑنے کو نہ صرف وہ تیار ہیں بلکہ ان کے علاوہ جن کا ٹرانسفر پہلے جو ہے پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے جو ہے سندھ پولیس میں ہو چکا تھا، جو کہ پچھلے 10 سالوں سے، جس میں ناصر آفتاب شامل ہیں، جس میں جو ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جو ایس ایس پی ساجد عامر صدرزئی ان کو بھی 9-10 سال ہو گئے، وہ بھی جو ہے سندھ پولیس کو چھوڑنے کو تیار نہیں. کہتے ہیں کہ سندھ پولیس میں اتنا روکڑا ہے، اتنی دولت کی فراوانی ہے کہ اس کا تصور جو ہے پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پی ایس پی افسران تصور بھی اس کا نہیں کر سکتے ہیں. سندھ پولیس میں اگر کوئی ڈی آئی جی کی پوسٹ پر 2-3 سال رہے کسی رینج میں، اور اس طریقے سے اگر وہ ایس ایس پی کسی ڈسٹرکٹ میں 4-5 سال رہے تو پھر اس کو باقی ماندہ جو ہے وہ کہیں جو ہے ملازمت کرنے کی ضرورت نہیں، اتنا زیادہ وہ پیسہ بٹور لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ روٹیشن پالیسی کے عمل درآمد میں جو ہے وفاق کو سندھ کے پی ایس پی افسروں پر جو ہے ان سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ اثر رسوخ بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ دولت کی بھی رشوت کی بھی آفر کر کے اپنے ٹرانسفر کو رکوانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ وفاق جو ہے وہ اس بار جو ہے وہ سندھ کے ان پی ایس پی افسروں کو جو ہے ہر حال میں جو ہے صوبے سے نکال کر ہی دم لے گا، جس کی شروعات جو ہے انہوں نے جو ہے سندھ کے ہوم سیکرٹری عثمان چاچڑ کے تبادلے کے نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے کر دیا. اس سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہنا، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. ناظرین، شارٹ ٹرم جو ہے وہ ایک اغوا برائے تاوان کی وارداتیں کراچی میں کئی عرصے سے جو ہے وہ چل رہی ہے، لیکن اس کی ریکارڈ جو ہے بہت کم ہے، اس لیے کہ لوگ رپورٹ بہت کم کراتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں، پولیس والوں کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کرنے سے گھبراتے ہیں. لیکن سچل تھانے کے علاقے میں یہ دوسرا ایسا واقعہ ہے جس میں کہ براہ راست ڈی ایس پی کے خلاف جو ہے اغوا برائے تاوان کی جو ہے وہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے. گزشتہ روز جو ہے وہ کوئی بلال نامی کباڑی نے جو ہے وہ ایف آئی آر درج کرائی ہے سچل تھانے میں. ایف آئی آر نمبر 1153/2021 بجرم دفعہ 365A. یہ ایک ڈی ایس پی ہیں رحیم فاروقی کے خلاف جو ہے یہ ایف آئی آر ان کے خلاف اور ان کے 3-4
صورت شناس کانسٹیبلوں کے خلاف جو ہے وہ کباڑی بلال نے درج کرائی ہے FIR، جن کا کہنا ہے کہ انہیں اغوا کیا گیا تھا، جس پر دہشت گردی کا الزام لگایا اور ان سے 2 لاکھ روپے چھین لیے گئے اور باقی 25 لاکھ روپے کے لیے ان سے فون کروایا اس کے ماموں سے، اور ماموں سے رقم لینے کے بعد انہیں جو ہے آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر جو ہے رم جم ٹاور سچل کے علاقے میں انہیں چھوڑ دیا گیا، جس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے وہ سچل تھانے میں جا کر جو ہے DSP جو ہے فہیم فاروقی اور ان کے دوسرے پروٹوکول میں موجود 4 پولیس اہلکاروں کے خلاف یہ FIR درج کروا دی ہے۔ آئیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب، جس کا تعلق جو ہے خیبر پختونخوا پولیس سے ہے۔ لگ یہ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس میں جو ہے وہ DSPs اور SSPs کی کمی ہے، یہی وجہ ہے کہ ایڈاک پروموشن کے تحت جو ہے انسپکٹروں سے DSPs اور DSPs سے جو ہے وہ SP کا کام لیا جا رہا ہے۔ ان میں سے جو ہے کہتے ہیں کہ 3 ایسے خوش نصیب انسپکٹر شامل ہیں کہ جو 2006 اور 7 یعنی کہ 14 برس قبل ASI بھرتی ہوئے تھے اور اس وقت جو ہے وہ SDPO کے پوسٹ کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، جن میں جو ہے عدنان اعظم اور DSP گلشید خان ہیں اور تیسرا جو ہے انعام جان ہے۔ یہ تینوں انسپکٹر ہونے کے باوجود کافی عرصے سے جو ہے وہ SDPO کی پوسٹ کو جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ تینوں جو ہے وہ اس وقت جو ہے کروڑ پتی اور بعض ان میں سے جو ہے وہ ارب پتی بھی بننے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور خود ان کے مخالفین اور ناقدین کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہے تینوں کی تینوں جو ہے یہ بہت جلد جو ہے امیر بننے میں کامیاب ہوگی۔ ان میں سے ایک جو ہے پولیس میں ملازمت سے قبل جو ہے ایک معمولی اسکول ٹیچر تھا، لیکن اب وہ جو ہے CNG گیس اور بہت ساری پراپرٹیوں کا بھی مالک بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، اس سلسلے میں ہمارا نمائندہ خصوصی جو ہے قیامت گل نے جو ایک رپورٹ مرتب کی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت جو ہے DSP مردان رولر عدنان اعظم کے پاس 4 تھانے ہیں: شہباز گڑھی، تھانہ رستم، تھانہ چوڑا، تھانہ جبر۔ اس کے علاوہ چوکیاں جو ہے وہ ساول ڈھیر ہے، چوکی چارکل ہے اور چوکی بیروج ہے، چوکی گل یاڑا ہے اور چوکی دوبے اڈا۔ یہ ساری چوکیاں جو ہے کماؤ پوت ہیں۔ ان تمام چوکیوں اور تھانوں کے حدود میں جو ہے وہ جوئے سٹے اور منشیات کے اڈے جو ہے پولیس کی مبینہ سرپرستی میں چل رہے ہیں، اور پولیس کو وہاں سے جو ہے بہت بڑا وظیفہ جو ہے SDPO کو اور ان کے تھانوں کے SHOs کو اور خود چوکی انچارجوں کو بھی مل رہا ہے۔ اور تھانے کے SHO اور چوکی انچارج جو ہے یہ تمام کے تمام جو ہے خود کہتے ہیں کہ DSP عدنان اعظم کی سفارش پر ہی جو ہے وہ DPO ڈاکٹر زاہد جو ہے مردان کے وہ پوسٹ کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی شریف DPO ہیں۔ ان کو ان تمام تر معاملات کا علم نہیں ہے کہ ان کے چین آف کمان میں خود ان کے SDPO جو ہے وہ کس وقت کیا کر رہے ہیں، ان سے کروائے جانے والے ہر آرڈر میں جو ہے وہ پیسے وصول کریں، جس کا علم خود DPO موصوف کو نہیں ہے۔ اس طریقے سے جو DSP گلشید ہیں ہیڈ کوارٹر مردان کے ہیں، ان کے پاس بھی MTO کا سیکشن کے انچارج وہی ہے، پولیس لائن کے انچارج وہی ہیں، میس کے انچارج وہی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ٹریفک اور لائسنس برانچ کے بھی وہ براہ راست انچارج۔ تمام جو شعبے ہیں پولیس کے کماؤ پوت ہیں۔ میس کی جو کٹنگ ہوتی ہے وہ اچھی خاصی کٹنگ ہوتی ہے، جبکہ اس کا خرچہ جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ کوئی چھٹی کرے، کوئی کہیں بھی چلے جائے، لیکن اس کی میس کٹنگ جو ہے اس کی تنخواہ سے کٹتی رہتی ہے، چاہے وہ کھانا کھائے یا نہ کھائے۔ ان کی شکایتوں پر بھی کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، اور یہ میس سے جو ہے اچھی خاصی جو ہے رقم جو ہے وہ DSP موصوف کو ملتی ہے۔ گارڈن کے جو DSP ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر کے اس طریقے سے MTO کا جو شعبہ ہے وہاں پر ریپیئرنگ کے نام پر بھی بڑی ایک لوٹ مار مچی ہوئی ہے، اور پولیس لائن میں جو ہے بہت سارے پولیس والوں کو جو کہ پولیس کی ملازمت کے ساتھ ساتھ دوسرا بھی کاروبار کر رہے ہیں، ان کو جو ہے کھانچے پر چھوڑا گیا ہے، جن کی تعداد جو ہے وہ اچھی خاصی بتائی جاتی ہے۔ کھانچے کا مطلب یہ کہ اس کی آدھی تنخواہ جو ہے کمپنی کمانڈر اور RI کے علاوہ خود DSP موصوف کو بھی مبینہ طور پر اس میں سے اس کا حصہ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے DSP جو انعام جان ہیں ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ سٹی سرکل مردان میں ہے۔
اب ان کے پاس بھی اچھے خاصے تھانے ہیں، سٹی سرکل مردان کے ہیں، تو وہاں بھی جو ہے کہتے ہیں کہ جوئے سٹے اور منشیات کے اڈے چل رہے ہیں۔ ان کے جو ایس ایچ او ہیں اس میں عاشق حسین ہیں، ایس ایچ او مقدم خان ہیں، ایس ایچ او سلام خان ہیں، یہ تمام کے تمام، اس طرح اے ایس آئی طاہر ہے، مراد ہے ایس ایچ او، یہ کہتے ہیں کہ تیسری بار جو ہے ان تمام ڈی ایس پیز کی جو ہے پوسٹنگ جو ہے یہاں پر ہوئی، اور اس سے قبل ان کی جب یہ اسسٹنٹ سب انسپکٹر پولیس میں بھرتی ہوئے تھے، بھرتی ہونے کے بعد جو ہے ان کی تقریباً سروس جو ہے وہ مردان ریجن میں ہی گزری ہے، مردان ریجن سے کبھی بھی یہ باہر نہیں گئے۔ جب بھی ان کا کبھی باہر ٹرانسفر ہوتا ہے تو یہ اپنا سیاسی اثر رسوخ استعمال کر کے دوبارہ مردان ریجن میں جو ہے ٹرانسفر کروا دیتے ہیں۔ اور اس وقت جو ڈی پی او ہے ڈاکٹر زاہد، وہ انتہائی شریف پولیس افسر ہے، ان کو نہ جانے ان تینوں جو ایکٹنگ ایس ڈی پی او صاحبان ہیں انہوں نے کون سی گیدڑ سنگھی ان کے پاس ہے کہ ان کو کس طریقے سے انہوں نے رام کر دیا ہے کہ وہ ڈی پی او ڈاکٹر زاہد جو ہے وہ ان کے مشورے کے بغیر کوئی ایک بھی کام نہیں کرتے، چاہے ان کے پاس جو ہے ان ایس ڈی پی او سے متعلق کتنی ہی کوئی سنگین شکایت کیوں نہ آ جائے، خاص طور سے ایس ایچ اوز اور چوکی انچارج کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے، اور ان کے تھانوں اور چوکیوں کے حدود میں چلنے والے منشیات جوئے سٹے کے اڈوں سے متعلق، تو اس پر بھی جو ہے خود جو ہے ڈی پی او موصوف جو ہے ڈاکٹر زاہد اس کی انکوائری خود انہی ایس ڈی پی او سے کرواتے ہیں، جو کہ بالواسطہ یا براہ راست طور پر خود ان تمام معاملات میں جو ہے ملوث بتائے جاتے ہیں۔ یہ میڈیا رپورٹس اور خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع نے یہ تمام تر اطلاعات جو ہے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کے ساتھ اور اس چینل کے ساتھ شیئر کی کہ اس وقت ایک اندھیر نگری اور چوپٹ راج جو ہے وہ مردان ریجن میں اس وقت چل رہا ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ ایکٹنگ جو انسپکٹر ہیں انہیں ایس ڈی پی او کا چارج دے دیا گیا ہے، جو کہ ایس ڈی پی او کی پوسٹ کو اس وقت انجوائے کر رہے ہیں، اور انہیں جو ہے ان کے معاملات میں نہ کوئی روکنے والا ہے نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، اور وہ جو ہے وہ اس وقت بہت مزے سے جو ہے وہ پولیس میں اپنے فرائض جو ہے اس وقت سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈی ایس پی جو عبدالصمد تھے، جو کہ سابقہ آئی جی خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے بہت ہی زیادہ منظور نظر تھے، ان کے تبدیلی کے بعد یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ نئے جو آئی جی ہے معظم جاں انصاری جو ہے وہ انہیں کھڈے لین لگا دیں گے۔ انہوں نے آتے ہی ان کو تبدیل تو کر دیا تھا، اور ان کی جگہ جو ہے کسی دوسرے اے ایس پی کو جو ہے وہ اپنا پی ایس او بنا دیتے، لیکن گزشتہ روز جو ہے ایک دھماکہ ہوا کہ انہوں نے جو ہے نئے آئی جی نے جو ہے عبدالصمد جو کہ ڈی ایس پی ہیں انہیں جو ہے گریڈ 19 کی جو پوسٹ ہے ڈی پی او باجوڑ کی حیثیت سے جو ہے انہیں وہاں تعینات کر دیا گیا، حالانکہ بہت ہی سینسٹیو ایک ڈسٹرکٹ ہے، جو کہ ابھی جو نوزائیدہ جو فاٹا کا علاقہ جو کہ ابھی نیا جو ہے وہ پولیس میں ضم ہوا ہے، ایک انتہائی حساس ڈسٹرکٹ کا جو ہے ڈی پی او جو ہے وہ ایک ڈی ایس پی کو جو ہے اتنی اہم ترین ذمہ داریاں آئی جی معظم جاں انصاری نے دیے، یہ لوجک جو ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ خود جو پولیس کے سینئر افسران ہیں وہ خود بھی یہ سمجھنے سے قاصر ہے کہ آخر جو ہے معظم جاں انصاری نے جو ہے ڈی ایس پی عبدالصمد میں ایسی کیا خوبی دیکھی کہ جنہیں اتنا اہم ذمہ داری جو ہے وہ انہیں دے دی گئی۔ اور اب یہ جو کچھ اس وقت مردان ریجن میں جو ہو رہا ہے کہ وہ ایک انسپکٹر جو ہے وہ ایس ڈی پی کی پوسٹ کو انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کے سب ڈویژن میں جو ہے اور خود ہیڈ کوارٹر مردان سے جو ہے بڑی سنگین قسم کی شکایتیں آ رہی ہیں کرپشن سے متعلق، اور دوسرے جو ہے بے ضابطگیاں ہیں، اور دوسرے جو ہے یہ اس قسم کی شکایتیں آ رہی ہیں کہ پولیس والوں کو کھانچے پہ بھی چھوڑا گیا ہے، اور میس میں بھی جو ہے وہ غیر معیاری کھانا جو ہے پولیس والوں کو جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ دیکھنا بھی یہ ہے کہ معظم جاں انصاری ان اطلاعات کے بعد جو ہے وہ اس لاپرواہی پر کس قسم کا نوٹس لیتے ہیں، کوئی اس کی انکوائری کرواتے ہیں یا نہیں کرواتے ہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ اسی کے ساتھ جناب اب اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔